روہنگیا کا انخلا۔ مجاہد ایک انتہائی بیمار بچے کی نیند سو رہا ہے۔ یہ صرف 5 روز کا ہے۔ اپنی بہن کی محفوظ باہوں میں لپٹے یہ نومولود اپنی بدنصیب قسمت کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ یہ ایک روہنگیا پیدا ہوا ہے، وہ لوگ جن سے نفرت کی جاتی ہے اور جو مظلوم ہیں۔ اس کی ماں رابعہ بھی علیل ہے، شدید ناتواں بچے کو جنم دینے اور پھر 5 روز مسلسل چلنے سے بغیر کسی آرام کے۔ رابعہ ان ہزاروں روہنگیا میں سے ہے جو نقل مکانی کر رہے ہیں۔ تمام بھاگ رہے ہیں اس حکومت سے جو بضید ہے اپنے ہی لوگوں کو ختم کرنے میں۔ یہ نہ ختم ہونے والے تکلیف کی ایک قطار ہے۔ اس بے صفاکی کو نسل کشی کا نام دیا گیا ہے۔ فاطمہ خاتون کٹھن پہاڑی راستوں میں سفر کرتی 4 بیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ 2 بیٹے 10 اور 5 سال کے فوجیوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیے۔ ان سے چھوٹے 2 نوزائیدہ بچے بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاطمہ کے سب سے چھوٹا بچ جانے والا بچہ واضح طور پر شدید علیل ہے۔ اس کی جلدی بیماری اور گہرے زخموں کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، مگر فاطمہ زیادہ تیز نہیں چل سکتی۔ انخلا اگست کے اختتام پر ہی شروع ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا سرحد پار کرتے ہوئے جا رہے ہیں برما سے بنگلہ دیش کی طرف، اور ان میں سے ہر کوئی اپنے ساتھ ایک داستان لے جا رہا ہے، شدید بربریت اور غیر یقینی خوف و ہراس کی۔ مقصد ایک کیمپ میں پہنچنا ہے، ان ہزاروں روہنگیا کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جو یہ سب عبور کر چکے ہیں۔ ہم بنگلہ دیش اور برما سرحد سے چند میل کے فاصلے پر ہیں۔ یہ عارضی کیمپ ہیں، ترپالوں اور بانسوں سے پوشیدہ اور عارضی رہائش آن کی آن میں بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے جنہیں کوئی نہیں چاہتا۔ زمین جو ابھی بھی تر ہے مونسون کی بارشوں سے دلدل بنتی جا رہی ہے، جس میں پھٹے اور تھکاوٹ سے چور قدموں کی روانگی راستے بنا رہی ہے۔ میں ملابہ خاتون نورتن سے ملا۔ یہ 4 ماہ کی حاملہ ہے اپنے پہلے بچے کی امید سے۔ یابا بتاتی کہ اسے 12 دن لگے پہاڑیوں اور جنگلوں سے گزرتے یہاں پہنچنے تک۔ وہ برما سے اپنے گاؤں چھوڑ آئے کیونکہ وہ گاؤں فوجیوں کے ہاتھوں نظر آتش کر دیا گیا۔ اس کے بھائی کو چہرے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جیسے ہی اس نے اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کی نعش کو وہیں چھوڑ آئے۔ میرے لیے کوئی ذریعہ نہیں یہ جانچنے کا کہ یہ لوگ جن سے میں نے بات کی ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ برما کی فوج آزاد مبصرین کو رکھائن ریاست میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ لیکن جو میں جانتا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں۔ دریائے ناف برما کو بنگلہ دیش سے علیحدہ کرتا ہے، ایک بحری انخلا کا راستہ افق کی جانب رکھائن ریاست سے، وہ زمین جہاں روہنگیا نسلوں سے رہ رہے ہیں۔ مغرب روہنگیا جیسا کہ حامد حسین ایک غمناک حقیقت ہے، وہیں رہو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤ یا بھاگ نکلو۔ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکل چکے ہیں اور بہت بہت کثیر تعداد ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس سرحد کے ساتھ ساتھ تمام روہنگیا کے گاؤں زمین بوس کیے جا رہے ہیں۔ دھواں ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے درخت کے اوپر سے اٹھتا ہوا۔ ہم نے اسے خود بھی دیکھا ہے۔ شروع ہونے کا وقت دھواں جی اور پھر کتنی دیر تک رہا۔ محمد سعید بھی اس آتش نظری کا گواہ ہے۔ اور آپ نے تصاویر لی، جی یہی ہے جسے اقوام متحدہ کہتی ہے نسلی صفائی کی کتبی مثال۔ نور حلیمہ کے پاؤں جھلسے ہوئے ہیں اس آگ سے جس سے اس کا گاؤں جل کر راکھ ہو گیا۔ درد کی شدت میں اس نے کئی روز جھلسی ٹانگوں کے ساتھ
سرحد پار کرنے کے لیے سفر کیا، لیکن آخرکار وہ کم از کم بنگلہ دیش پہنچ گئی ہے۔ سرحد پہ تعینات اس گارڈ کی بندوق سے ندی کے اس پار ہزاروں روہنگیا پناہ اس جانب آنے کے لیے جان کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پھنسے ہیں ایک ملک جو انہیں وطن بدر کرنا چاہتا ہے اور دوسرے میں جو انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ میں وہاں کھڑا ہوں جو عملی طور پر علاقہ غیر ہے۔ یہ بفر زون ہے جو بنگلہ دیش کو علیحدہ کرتا ہے۔ یہ ادھر ہے جہاں وہ لوگ کھڑے ہیں، ادھر اپنے ہمسائے برما سے، اس چوٹی کے پار، اس پہاڑی کے سرے سے آگے۔ دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہزاروں روہنگیا افراد کے پاس کوئی راستہ نہیں جانے کا۔ صرف بچوں کو پار کرنے کی اجازت ہے پینے کا پانی لانے کے لیے۔ ہمیں حسان احمد سے بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ اس کیمپ میں 9 دنوں سے ہے، امداد کے سہارے۔ مجھے بتاتا ہے کہ اس کا گاؤں یہاں تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے، برما میں، لیکن جب فوجی آئے تو مجبوراً اسے اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اچانک سے ایک شور برپا ہوا ہے، وارننگ جاری ہوئی ہے اور برما کے فوجی مارچ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پلاٹون مضبوط بھاری اسلحے سے لیس ہے، رائفلوں اور بیل فورڈ مشین گنوں کے ساتھ۔ یہاں بے چینی ہے۔ یہ وہی فوجی ہو سکتے ہیں جن پر الزام ہے روہنگیا کے قتل عام اور عصمت دری کا اور ان کے گاؤں کو نظر آتش کرنے کا۔ یہ صرف چند میٹروں کے فاصلے پر ہیں۔ سرحدی گارڈ بتاتا ہے کہ برمی فوج بارودی سرنگیں بچھا رہی ہیں۔ ہمیں اس طرف اشارہ بھی کروایا۔ یہ دوسری طرف ڈیوٹی پر تعین تھا جب بارودی سرنگ بچھائی جا رہی تھی اور ان کو ہر جگہ پیغامات موصول ہو رہے تھے اور ان کے فوجی وہاں واکی ٹاکی پہ باتیں کر رہے تھے باڑ کے ساتھ ساتھ۔ انہوں نے دیکھا ہے در حقیقت۔ گاؤں کے بزرگ مجھے ایک انتہائی تکلیف دہ ویڈیو دکھاتا ہے، ایک روہنگیا عورت کی، اس کی دونوں ٹانگیں بارودی سرنگ کے دھماکے سے ناکارہ ہو گئیں۔ اس عورت کو پھر چوٹی کے اس پار لے جایا گیا ان متصل ڈاکٹروں کے پاس جو خیراتی ادارے میڈیسونگ سے یہ چلا رہا ہے۔ ان کا یہاں ہونا مکمل اتفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عورت بچ گئی۔ تو یہ اس وقت ہو جب وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی اپنے گاؤں سے علاقہ غیر میں۔ جی، اپنے گاؤں سے علاقہ غیر میں۔ یہ روہنگیا شاید اپنی دردناک اذیت سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اگر نکلے بھی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ انہیں بنگلہ دیش میں خوراک اور چھت میسر ہوگی۔ یہ بھوک کی صدا ہے۔ بھی آئے روہنگیا پناہ گزین، زیادہ تر عورتیں اپنے شیرخوار اور نوزائیدہ بچوں کے ساتھ، ماؤسوں نے اپنے شوہروں کو برمی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا ہے۔ مجھسیا صرف 2 دن کی ہے۔ یہ تنازع میں پیدا ہوئی ایک بچی ہے۔ اس کی ماں زہرہ خاتون نے محفوظ مقام کی تلاش کے دوران اسے سڑک پہ جنم دیا ہے۔ زہرہ مجھے بتاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی مدد نہیں، کوئی سہارا یا طبی امداد نہیں اپنے بچے کے لیے۔ یہ ہے وہ جو بھوک و افلاس کرواتی ہے۔ یہ لوگوں کو نا امید بنا دیتی ہے۔ اس افراتفری میں ہمیں شکین نامی بڑھیا نظر آتی ہے۔ اس کا پوتا اس ناتواں بڑھیا کی حفاظت کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن بھگدڑ شدت سے جاری ہے۔
یہ بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ 80 سال عمر اور سرحد پار سے طویل دشوار گزار سفر سے بے حال۔ اسے بولنے میں دشواری ہے مگر مشکل سے بتاتی ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے کو قتل ہوتے اور گھر کو نظر آتش ہوتے دیکھا ہے۔ نظم و ضبط یہاں قائم رکھنا ناممکن ہے۔ روتے بلکتے یہاں کافی دنوں سے ہم نے ابھی تک کوئی بڑی بین الاقوامی امدادی تنظیم کام کرتے ہوئے نہیں دیکھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہاں نہیں ہے، لیکن ہم نے ان میں سے کوئی یہاں نہیں دیکھی۔ سو یہ لوگ مکمل طور پر یہاں کے علاقائی خیراتی اداروں پر منحصر ہیں، جس کے بغیر وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ سو یہ محمد جیسے رضاکاروں پر چھوڑ دیا گیا ہے جنہیں کوئی تجربہ نہیں ایسے بے ہنگم بحران سے نمٹنے کا۔ آپ بین الاقوامی برادری سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ ہم بین الاقوامی برادری جیسا کہ این جی او سے کہیں گے کہ وہ یہاں آئیں اور ان کی مدد کریں۔ ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ یہ بھوک و افلاس سے دوچار ہیں اور بے یار و مددگار ہیں۔ سو ہم این جی او سے درخواست کریں گے کہ وہ یہاں آئیں اور ان کی مدد کریں۔ ان لوگوں کو بھکاریوں کی طرح چیز مانگنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، محدود چیزوں پر لڑنے کے لیے۔ دونوں اطراف ہو بہو ایک جیسے نظر آتے ہیں، ایک جیسے درخت، ایک جیسے دھان کے کھیت، یعنی کہ کوئی فرق نہیں۔ لیکن جو لوگ دونوں اطراف رہتے ہیں وہ قدرے مختلف ہیں، اور یہی وجہ ہے جس سے نفرت اس قدر گہری سرایت کر گئی ہے کہ روہنگیا کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، شاید کبھی واپسی کے لیے نہیں۔